أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسلمانوں کی مرتدین باغیوں کے وردھ کارروائیوں کا ورنن ہو رہا ہے۔ اس بارے میں حضرت مہاجر اور حضرت اکرمہ کی کندہ اور حضر موت کے چھیتروں میں مرتدین کے وردھ جو کارروائیاں تھیں اس میں اترکت ورنن ہوا ہے کہ جب صنعاء میں حضرت مہاجر کو دृڑھتا پراپت ہو گئی، پاؤں ٹک گئے، تو آپ نے حضرت ابوبکر کو پتر کے مادھیم سے اپنی سمست کارروائیوں سے سوچت کیا اور اتر کا پربندھ کرنے لگے، اور اسی سمے معاذ بن جبل اور وبھن سنرکشکوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے تھے حضرت ابوبکر کو پتر بھجوائے اور مدینہ واپس آنے کی آگیا مانگی۔ تو حضرت ابوبکر نے معاذ بن جبل اور ان کے ساتھ وبھن سنرکشکوں کو ادھیکار دیا کہ چاہیں تو یمن میں باقی رہیں اور چاہیں تو مدینہ واپس آ جائیں، لیکن اپنی جگہ کسی کو مقرر کر کے آئیں۔ ادھیکار ملنے کے بعد سمست لوگ مدینہ واپس آ گئے اور حضرت مہاجر کو آدیش ملا کہ اکرمہ سے جا ملو۔ پھر دونوں مل کر حضرت حضر موت پہنچو اور زیاد بن لبید کا ساتھ دو اور ان کو ان کے عہدے پر باقی رکھتے ہوئے آدیش دیا کہ تمہارے ساتھ مل کر جو لوگ مکہ اور یمن کے مدھیہ جہاد کرتے رہے ہیں انہیں لوٹنے کی اجازت دے دو، واپس آنا چاہیں تو واپس آ جائیں، مگر یہ کہ خود سے جہاد میں شامل ہونے کو پراتھمکتا دیں، سوائے اس کے کہ خود لوگ کہیں کہ ہم جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اکرمہ کو حضرت ابوبکر کا پتر پراپت ہوا، اس میں انہیں آدیش دیا گیا تھا کہ مہاجر بن ابوامیہ سے جا ملو جو صنعاء سے آ رہے ہیں، اور پھر دونوں مل کر کندہ قبیلے کی اور جاؤ۔ یہ پتر پا کے اکرمہ مہرہ سے نکلے اور ابین میں ٹھہر کر مہاجر بن ابوامیہ کا انتظار کرنے لگے۔ ابین بھی یمن کی ایک بستی کا نام ہے۔ کندہ قبیلہ کے مرتدین کے وردھ کارروائیوں کے بارے میں تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ ارتداد سے پہلے جب کندہ اور حضر موت کا سارا علاقہ اسلام لے آیا، ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آدیش دیا کہ حضر موت میں سے بعض لوگوں کی زکوٰۃ کندہ میں اکتر کی جائے اور بعض کندہ والوں کی زکوٰۃ حضر موت میں اکتر کی جائے، ارتھات ان کو وہاں بھجوایا جائے، ان کو بھجوا دی جائے، ایک دوسرے پر خرچ ہو، اور حضر موت کے رہنے والوں میں سے بعض کی زکوٰۃ سکون میں اکتر کی جائے اور سکون کے کچھ لوگوں کی زکوٰۃ حضر موت میں اکتر کی جائے۔ اس پر کندہ کے کچھ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس اونٹ نہیں ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچت سمجھیں تو یہ لوگ سواری پر ہمارے پاس اموال زکوٰۃ پہنچا دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، یعنی حضر موت والوں سے، کہ یدی تم ایسا کر سکتے ہو تو اس پر کاریت کرنا۔ انہوں نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ اگر ان کے پاس جانور نہ ہوئے تو ہم ایسا کریں گے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا
اور زکوٰۃ وصول کرنے کا سمے آیا تو زیاد نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور بنو ولیہ یعنی اہل کندہ نے کہا کہ تم نے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اموال زکوٰۃ ہمارے پاس پہنچا دو۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس برداری کے جانور ہیں، اپنے جانور لاؤ اور اموال زکوٰۃ لے جاؤ۔ انہوں نے خود اموال زکوٰۃ پہنچانے سے انکار کر دیا اور کندی اس مانگ پر اڑا رہا۔ پھر وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ وہ اسمنجس میں پڑ گئے، ایک قدم آگے بڑھاتے اور دوسرا پیچھے ہٹاتے، اور زیاد مہاجر کے انتظار میں ان کے ورودھ کوئی کارروائی کرنے سے رکے رہے، ارتھات جو زکوٰۃ دینے سے انکاری تھے ان سے کوئی کارروائی نہیں کی تاکہ حضرت مہاجر آ جائیں۔ جب حضرت ابوبکر نے مہاجر اور حضرت اکرمہ کو یہ خط بھیجا کہ تم دونوں حضرموت روانہ ہو جاؤ اور زیاد کو ان کی ذمہ داری پر برقرار کر رکھنا، مکہ سے لے کر یمن تک کے درمیانی علاقے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کو واپس جانے کی انومتی دے دو، سوائے ان لوگوں کے جو اپنی خوشی سے جہاد میں شامل ہونا چاہیں، اور عبیدہ بن سعد کو زیاد کی مدد کے لیے روانہ کرو۔ چنانچہ حضرت مہاجر نے آدیش کا پالن کیا۔ وہ صنعا سے حضرت حضرموت کے ارادے سے روانہ ہوئے اور اکمہ ابین سے حضرت حضرموت کے ارادے سے روانہ ہوئے، اور مغرب کے ستھان پر دونوں مل گئے۔ ان دونوں نے توحید صحرا کو پار کیا یہاں تک کہ حضرموت پہنچ گئے۔ جب کندی حضرت زیاد سے ناراض ہو کر واپس چلے گئے تو حضرت زیاد نے بنو عمروں سے زکوٰۃ کی وصولی اپنے ذمہ لے لی۔ کندہ کے ایک نوجوان نے حضرت زیاد کو غلطی سے اپنے بھائی کی اونٹنی زکوٰۃ کے لیے پرستت کر دی۔ حضرت زیاد نے اس کو آگ سے داغ کر زکوٰۃ کا نشان لگا دیا، مہر لگا دی کہ یہ بیت المال کی ہے اور زکوٰۃ کا مال ہے۔ اور جب اس لڑکے نے اونٹنی بدلنے کا کہا کہ غلطی سے ہو گیا تھا تو حضرت زیاد سمجھے کہ یہ بہانے بنا رہا ہے، اس لیے آپ راضی نہ ہوئے۔ اس پر انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور ابو سمید کو مدد کے لیے پکارا، یعنی اونٹنی دینے والوں نے۔ ابو سمید نے جب حضرت زیاد سے اونٹنی بدلنے کی مانگ کی تو حضرت زیاد اپنی بات پر اڑے رہے۔ ابو سمید کو غصہ آیا، اس نے زبردستی اونٹنی کھول دی، جس پر حضرت زیاد کے ساتھیوں نے ابو سمید اور اس کے ساتھیوں کو قید کر لیا اور اونٹنی کو بھی قبضہ میں لے لیا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کے لیے پکارا، چنانچہ بنو معاویہ ابو سمید کی سہایتا کے لیے آگے آئے۔ بنو معاویہ وہ لوگ ہیں جو بنو حارث بن معاویہ اور بنو عمرو بن معاویہ قبیلہ کندہ کی شاخیں ہیں۔ انہوں نے حضرت زیاد سے اپنے ساتھیوں کی رہائی کی مانگ کی، پرنتو حضرت زیاد نے ان کے بکھرنے تک قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، تم لوگ چلے جاؤ، پھر میں دیکھوں گا۔ جب یہ لوگ الگ نہ ہوئے تو حضرت زیاد نے ان پر حملہ کر کے ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت زیاد نے واپس آ کر ان کے قیدی بھی رہا کر دیے، پرنتو ان لوگوں نے واپس جا کر یدھ کی تیاری آرمب کر دی۔ اتح بنو عمر بن بنو حارث اور اشعث بن قیس اور سمت بن اسود اپنے اپنے مورچوں میں چلے گئے، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور ارتداد اختیار کر لیا، جس پر حضرت زیاد نے فوج اکتر کر کے بنو عمروں پر حملہ کر دیا، اور ان کی بہت سے آدمی قتل ہو گئے، اور جو بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے، اور ایک بڑی سنکھیا کو حضرت زیاد نے قید کر کے مدینہ روانہ کر دیا۔ راستے میں اشعث اور بنو حارث کے لوگوں نے حملہ کر کے مسلمانوں سے اپنے قیدی چھڑا لیے۔ اس واقعہ کے بعد آس پاس کے کئی قبیلے بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی ارتداد کی گھوشنا کر دی۔ اس پر حضرت زیاد نے مدد کے لیے حضرت مہاجر کی اور پتر لکھا۔ حضرت مہاجر نے حضرت اکرمہ کو اپنا نائب بنایا اور خود اپنے ساتھیوں کو لے کر کندہ پر حملہ آور ہوئے۔ کندہ کے لوگ بھاگ کر نوئیر نامی اپنے ایک قلعے میں چھپ گئے۔ یہ بھی یمن کا ایک قلعہ تھا۔ حضرموت کے قریب اس قلعہ کے 3 راستے تھے۔ ایک راستے پر حضرت زیاد اتر گئے، دوسرے پر حضرت مہاجر نے ڈیرہ ڈال لیا، اور تیسرا راستہ کندہ ہی کے ادھیکار میں رہا، یہاں تک کہ حضرت اکرمہ پہنچے اور اس راستے پر قابض ہو گئے۔ حضرت زیاد اور حضرت مہاجر کا لشکر 5000 مہاجرین اور انصار صحابہ اور وبھن قبیلوں پر سملت تھا۔ جب قلعہ نوئیر میں چھپے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو برابر سہایتا پہنچ رہی ہے تو ان پر بھے چھا گیا۔ اس وجہ سے ان کا سردار اشعث ترنت حضرت اکرمہ کے پاس پہنچ کر شرن مانگنے لگا۔ حضرت اکرمہ اشعث کو لے کر حضرت مہاجر کے پاس آئے۔ اشعث نے اپنے لیے اور اپنے ساتھ 9 لوگوں کے لیے اس شرط پر شرن مانگی کہ وہ مسلمانوں کے لیے قلعہ کا دروازہ کھول دیں گے
حضرت مہاجر نے یہ شرط سویکار کر لی۔ جب اشعث نے 9 افراد کے نام لکھے تو جلد بازی اور بھے کے کارن اپنا نام لکھنا بھول گیا۔ پھر حضرت مہاجر کے پاس تحریر لے کر گیا کہ جس پر انہوں نے مہر گاڑ دی۔ پھر اشعث واپس چلا گیا۔ جب اس نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا تو مسلمان اس میں داخل ہو گئے۔ دونوں پکشوں کی لڑائی میں 700 کندی قتل کر دیے گئے۔ قلعہ والوں نے بھی آگے سے مقابلہ کیا اور لڑائی کی۔ بہرحال قتل کیے ان کے آدمی اور 1000 عورتوں کو قید کر لیا۔ اس کے بعد حضرت مہاجر نے امان نامہ منگوایا اور اس میں درج تمام لوگوں کو چھما کر دیا، مگر اس میں اشعث کا نام نہ تھا۔ اس پر حضرت مہاجر نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا، مگر حضرت اکرمہ کے نویدن پر اسے باقی قیدیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر کی سیوا میں روانہ کر دیا کہ اس کے بارے میں بھی حضرت ابوبکر بھی فیصلہ فرمائیں۔ جب مسلمان فتح کی خبر اور قیدیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر کی سیوا میں اپستت ہوئے تو آپ نے اشعث کو قتل کیا اور فرمایا تم بنو ولیہ کے دھوکے میں آ گئے، اور وہ ایسے نہیں کہ تم انہیں دھوکہ دے سکو، اور وہ بھی تمہیں اس کام کے یوگیہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سوئم مارے گئے اور تمہیں بھی مروایا۔ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا ایک بھاگ پہنچا؟ واستو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کندہ قبیلے کے 4 سرداروں پر لعنت کی تھی، جنہوں نے اشعث کے ساتھ اسلام سے انکار کیا تھا، پھر مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا ویوہار کروں گا؟ اشعث نے کہا مجھے آپ کی رائے کا گیان نہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے خیال میں تمہیں قتل کر دینا چاہیے۔ اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے اپنی قوم کے 10 آدمیوں کی جان بخشی کا حل کرایا ہے، میرا قتل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے معاملہ تمہارے سپرد کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا جب انہوں نے معاملہ تمہارے سپرد کیا اور پھر تم ان کے پاس آئے تو کیا انہوں نے اس پر مہر گاڑی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تحریر پر مہر گاڑنے کے بعد سندھی اس کے انوسار انیواریہ ہو گئی جو اس میں لکھا تھا۔ اس سے پہلے تم صرف سندھی کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ جب اشعث ڈرا کہ وہ مارا جائے گا تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے کسی بھلائی کی آشا رکھتے ہیں تو ان قیدیوں کو آزاد کر دیجئے اور میری غلطیوں کو چھما کر دیجئے اور میرا اسلام قبول کر لیجئے اور میرے ساتھ وہی سلوک روا رکھیے جو مجھ جیسوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، اور میری بیوی میرے پاس واپس لوٹا دیجئے۔ لکھا ہے کہ اس گھٹنا سے پورو ایک مرتبہ اشعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوا۔ اس نے حضرت ابوبکر کی بہن ام فروہ بنت ابو قحافہ کو نکاح کا سندیش دیا تھا۔ حضرت ابو قحافہ نے اپنی لڑکی اس کی زوجیت میں دے دی تھی اور رخصتی کو اشعث کی دوبارہ آمد پر اٹھا رکھا تھا کہ دوبارہ آئے گا تو رخصتی ہو جائے گی۔ ایک لیکھک نے ام فروہ کو حضرت ابوبکر کی پتری بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور اشعث مرتد اور باغی ہو گیا، اس لیے اسے اندیشہ ہوا کہ اس کی بیوی اس کے حوالے نہ کی جائے گی۔ اشعث نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ مجھے اللہ کے دین کے لیے اپنے علاقے کے اتم لوگوں میں پائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے اس کی جان بخش دی اور اس کا اسلام قبول کر لیا اور اس کے گھر والے اس کے سپرد کر دیے۔ اسی پرکار فرمایا جاؤ اور مجھے تمہارے بارے میں بھلائی کی خبریں پہنچیں۔ اس طرح حضرت ابوبکر نے سمست قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ اسی طرح اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ ایک روایت کے انوسار اپنی قوم سے وچن بھنگ کرنے کے کارن اشعث اپنے قبیلے میں واپس جانے کا ساہس نہ کر سکا اور قید سے چھوٹنے کے بعد فروہ کے ساتھ مدینہ میں ٹھہرا رہا۔ حضرت عمر کے سمے میں جب عراق اور شام کی جنگیں پیش آئیں تو وہ بھی اسلامی فوجوں کے ساتھ ایرانیوں اور رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے باہر نکلا اور مہان کاریوں کو انجام دیا، جس کے کارن لوگوں کی نظر میں اس کا سمان پھر بڑھ گیا اور اس کی کھوئی ہوئی عزت پھر واپس مل گئی۔ اتح جب تک پوری طرح شانتی استھاپت نہ ہو گئی اور اسلامی حکومت کی بنیادیں سدرڑھ نہ ہو گئیں، حضرت مہاجر اور حضرت اکرمہ اس وقت تک حضرموت اور کندہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ مرتد باغیوں کے ساتھ یہ آخری جنگیں تھیں۔ ان کے بعد عرب سے بغاوت کا سماپن پورنتہ ہو گیا اور سمست قبیلے حکومت اسلامیہ کے ادھین آ گئے۔ حضرت مہاجر نے اس چھیتر میں امن و امان ستھاپت رکھنے اور بغاوت اور ادنڈتا کے کارنوں کو پورنتہ سماپت کرنے کے لیے اس سختی سے کام لیا جس سے وہ یمن میں کام لے چکے تھے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت مہاجر کو یمن اور حضرموت میں سے کسی ایک چھیتر کو اپنانے کے بارے میں لکھا تو انہوں نے یمن کو اپنا لیا۔ اس طرح یمن پر 2 امیر نردھارت ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے مرتدین اور باغیوں کے ورد
کام کرنے والے اعمال کو تحریر فرمایا۔ اس کے بعد میرے نکٹ سروادھک پریہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ حکومت میں صرف انہی ویکتیوں کو سمیلت کریں جن کا دامن ارتداد اور بغاوت کے داغ سے پوتر رہا ہو، چاہے وہ واپس آ گئے ہیں، لیکن یہ دیکھو ان میں وہ شامل تو نہیں جو پہلے ارتداد کر چکے ہیں یا بغاوت کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ سب اسی پر عمل کریں اور اسی پر کاربند رہیں۔ فوج میں جو لوگ واپسی کے اچھا رکھتے ہوں ان کو واپسی کی انومتی دے دو، اور شترو سے یدھ ارتھات جہاد کرنے میں کسی مرتد باغی سے کداپی سہایتا نہ لو۔ ادھکتر لیکھک تتھا وشیش روپ سے اس یگ کے جیونی لیکھک سمانتیا حضرت ابوبکر کی ان جنگوں کا ورنن کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ گویا جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ان کے خلاف یہ سارا جہاد کیا گیا اور تلوار کے زور سے ان کا قلعہ کما ارتھات ان کا سماپن کیا گیا، کیونکہ یہی ان کی شرعی سزا تھی۔ لیکن اتہاس تھا جیونی کا ادھین کرنے والا کداپی اس بات کا سمرتھن نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طرز عمل اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیول نبوت کا دعویٰ کرنے پر کوئی کارروائی فرمائی، اور نہ ہی حضرت ابوبکر کی یہ جنگی مہمات صرف اس وجہ سے تھیں کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا سماپن کیا جاتا، اپیتو واستوک سوچ ان لوگوں کی باغیانہ رویہ تھا۔ عطا اس بات کا سپشٹیکرن کرتے ہوئے کہ مدعیان نبوت سے صحابہ نے کیوں جنگیں کیں، حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ مولانا مودودی صاحب کا یہ لکھنا کہ صحابہ نے ہر اس ویکتی کے ورد جنگ کی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کے کتھنوں کے ورد ہے۔ مولانا مودودی صاحب کو یاد رکھنا چاہیے اس وقت ان کی زندگی کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا اور جن سے صحابہ نے جنگ کی وہ سب کے سب ایسے تھے جنہوں نے اسلامی حکومت سے بغاوت کی تھی اور اسلامی حکومت کے خلاف یدھ کی گھوشنا کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولانا کو اسلامی لٹریچر کے ادھین کا بہت بڑا دعویٰ ہے، کاش وہ اس بات کے بارے میں رائے پرکٹ کرنے سے پہلے اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح بن حارث اور طلحہ بن خویلد اسدی یہ سب کے سب ایسے لوگ تھے جنہوں نے مدینہ کی حکومت کے انوکرن سے انکار کر دیا تھا اور اپنے اپنے چھیتروں میں اپنی حکومتوں کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ تاریخ ابن خلدون کو یدی دھیان پورک پڑھتے تو یہ اسپشٹ ہو جاتا کہ جو ان کا درشٹیکون ہے مولانا صاحب کا وہ غلط ہے۔ عطا وہاں لکھا ہے کہ سمست عرب چاہے عام ہوں یا خاص ہوں ان کے ارتداد کی خبریں مدینہ میں پہنچیں، صرف قریش اور ثقیف دو قبیلے تھے جو ارتداد سے بچے، اور مسلمہ کا مقابلہ بہت شکتی پکڑ گیا، اور طے اور اسد قوم نے طلحہ بن خویلد کا آگیا پالن سویکار کر لیا، اور غطفان نے بھی ارتداد سویکار کر لیا، اور حوازن نے بھی زکوٰۃ روک لی، اور بنی سلیم کے عمراء بھی مرتد ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نردھارت کیے گئے عمراء یمن اور یمامہ اور بنی اسد اور دوسرے ہر چھیتر اور شہر سے واپس لوٹے، اور انہوں نے کہا کہ عربوں کے بڑوں نے بھی اور چھوٹوں نے بھی سب کے سب نے آگیا پالن سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرتیکشا کی کہ اسامہ واپس آئے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے، لیکن ابس اور زیبان کے قبیلوں نے جلدی کی اور مدینہ کے پاس ابرک ستھان پر آ کر ڈیرے ڈال دیے، اور کچھ اور لوگوں نے ذوالقصہ میں آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے ساتھ بنی اسد کے معاہد بھی تھے، اور بنی کنانہ میں سے بھی کچھ لوگ ان سے مل گئے تھے۔ ان سب نے حضرت ابوبکر کی اور وفد بھیجا اور مانگ کی کہ نماز تک تو ہم آپ کے بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مدینہ کے آس پاس جمع ہو گئے اور یہ بات کی کہ نماز تک تو بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر نے ان کی اس بات کو رد کر دیا۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں اس سندرب سے پردرشت ہے کہ صحابہ نے جن لوگوں سے لڑائی کی تھی وہ حکومت کے باغی تھے، انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا تھا۔ مدینہ کے آس پاس اکتر ہو گئے تھے کہ یدی یہاں بات نہ مانی تو ہم حملہ کریں گے۔ مسلمہ نے تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یگ میں آپ کو لکھا تھا کہ مجھے آدیش دیا گیا ہے کہ آدھا دیش عرب کا ہمارے لیے ہے اور آدھا دیش قریش کے لیے ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے پشچات اس نے ہجر اور یمامہ میں اس سے ان کے مقرر کردہ والی سمامہ بن اسال کو نکال دیا اور خود اس چھیتر کا والی بن گیا تھا، اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اسی طرح مدینہ کے دو صحابہ حبیب بن زید اور عبداللہ بن وہب کو اس نے قید کر لیا اور ان سے زور کے ساتھ اپنی نبوت منوانی چاہی، جیسا کہ پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے کہ عبداللہ بن وہب نے تو ڈر کر اس کی بات مان لی، مگر حبیب بن زید نے
اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر مسلمہ نے ان کا انگ انگ کاٹ کر آگ میں جلا دیا۔ اس طرح یمن میں بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افسر مقرر تھے، ان میں سے بعض کو قید کر لیا اور بعض کو سخت سزائیں دی گئیں۔ اسی طرح طبری نے لکھا ہے کہ اسود انسی نے بھی بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے جو حکام نردھارت کیے گئے تھے ان کو اس نے تنگ کیا تھا اور ان سے زکوٰۃ چھین لینے کا حکم دیا تھا۔ پھر اس نے ثنا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نردھارت کیے گئے حاکم شہر بن بازان پر حملہ کر دیا، بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا، لوٹ مار کی، گورنر کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کر دینے کے بعد اس کی مسلمان بیوی سے جبرن نکاح کر لیا۔ بنو نجران نے بھی بغاوت کی اور وہ بھی اسود انسی کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے 2 صحابہ عمرو بن حزم اور خالد بن سعید کو چھیتر سے نکال دیا۔ ان گھٹناؤں سے پردرشت ہے کہ مدعیان نبوت کا مقابلہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نبی ہونے کا دعوے دار تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرم کے پرکاشن کے دعوے دار تھے، اپیتو صحابہ نے ان سے اس لیے یدھ کیا تھا کہ وہ شریعت اسلامیہ کو منسوخ کر کے اپنے قانون جاری کرتے تھے اور اپنے چھیتر کی حکومت کے دعوے دار تھے، اور کیول چھیتر کے شاسن کے دعوے دار ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے صحابہ کو قتل کیا، اسلامی ملکوں پر چڑھائیاں کی، ستھاپت کی گئی حکومت کے وردھ بغاوت کی اور اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ ان گھٹناؤں کے ہوتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ صحابہ نے مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا، یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ یدی کوئی ویکتی یہ کہہ دے کہ صحابہ کرام انسانوں کے قتل کو جائز قرار دیتے تھے، تو کیا یہ کیول اس وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا کہ مسلمہ کذاب بھی انسان تھا اور اسود انسی بھی انسان تھا؟ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ جو لوگ توڑ مروڑ کر اسلام کا اتحاد پرستت کرتے ہیں وہ اسلام کی سیوا نہیں کر رہے۔ یدی ان کے درشٹیگت اسلام کی سیوا ہے تو وہ ستیہ کو سب سے بڑا درجہ دیں اور جھوٹ اور گھٹناؤں کو توڑ مروڑ کر پرستت کرنے سے بالکل پرہیز کریں۔ عطا سرزمین عرب سے ان سب کے سماپن ہونے کے کارن بغاوتوں کا پورنتا سماپن ہو گیا۔ ایک اتہاسکار نے لکھا ہے کہ اب عرب کی سمست بغاوتوں کا سماپن ہو چکا تھا اور تمام مرتدین کا سماپن کیا جا چکا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیش میں پھیلے ہوئے اپدرو کا جس یوجنا اور تیزی کے ساتھ سماپن کیا وہ آپ کی اچ کوٹی کی یوگتاؤں کا درپن ہے، اور پشت دکھائی دیتا ہے کہ کس پرکار قدم قدم پر آپ کو خدائی سہایتا پراپت تھی۔ 1 سال سے بھی کم اودھی میں فتنہ، ارتداد اور بغاوت پر قابو پا لینا، سرزمین عرب پر اسلام کے شاسن کو پنہ ستھاپت کر دینا ایک آشچर्य جنک کارنامہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے غلبہ سے بے حد خوشی تھی، لیکن اس خوشی میں گھمنڈ تتھا اہنکار کا نام تک نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا کیول اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہوا۔ ان کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ مٹھی بھر مسلمانوں کے دوارا سارے عرب کے مرتدین کی شکتیشالی سیناؤں کا مقابلہ کر کے انہیں پراجت کر اسلام کا جھنڈا اتنت ویبھو کے ساتھ پنہ ستھاپت کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے اب یہ سمسیا تھی کہ وحدت دینی کو تقویت دینے اور اسلام کو بلندی تک پہنچانے کے لیے کیا قدم اٹھائے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی راجنیتی کا کیندر صرف اور صرف اسلام کا ویبھو تھا، اور یہی خواہش ہر پل ان کے دل و دماغ میں رہتی تھی، یہاں تک کہ مرتد باغیوں کا سماپن کرنے کے بعد پرتیک ویکتی کو یہ وشواس ہو گیا تھا کہ اب خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اپدروی جم نہیں سکتا، لیکن آپ لوگوں کی طرح حضرت ابو بکر کسی سدھارنا کا شکار نہ تھے۔ آپ جانتے تھے کہ باہر شکتیاں ارتداد اور بغاوت کے اپدرو کے سوپنوں کو پھر سے جگا کر اشانتی پھیلانے کا کارن بن سکتی ہیں۔ استھائی روپ سے یہ اپدرو تھم نہ گیا ہو۔ باہر شکتیاں جو اسلام کی ورودھی ہیں، وہ بڑی بڑی حکومتیں تھیں، عرب کی سرحدوں پر وہ دوبارہ اشانتی پھیلا سکتی ہیں، اس لیے کسی سدھارنا میں گرست نہیں تھے۔ عرب قبائل کی اس گھٹت ہونے والی اپدرو سے بچنے کے لیے اچت سمجھا گیا کہ عرب قبائل کی توجہ ایران اور شام کی اور پھیری جائے تاکہ انہیں حکومت کے ورد فساد برپا کرنے کا موقع نہ مل سکے، اور اس پرکار مسلمانوں کو سانتونا پراپت ہو اور وہ دل سے دھرم کے آدیشوں پر عمل کر سکیں۔ اتح عرب کی سرحدوں کے دفاع اور اسلام ریاست کو اپنی مضبوط ورودھیوں سے سرکشت رکھنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ان طاقتور قوموں تک اسلام کا سندیش پہنچایا جائے، تاکہ یہ قومیں اسلام کے عالمگیر پیغام کو سویکار کر کے
یا سمجھ کر خود بھی امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کریں اور دوسرے بھی ان کے اتیاچاروں سے سرکشت ہو کر امن اور سلامتی کے ساتھ آزادانہ طور پر اپنے اپنے دین اور مذہب پر کاربند ہو سکیں۔ بہرحال اس کے لیے حضرت ابوبکر نے کیا طریق اور یکتی اپنائی، اس بارے میں اتہاس کی پستکوں میں لکھا ہے کہ مرتد باغیوں کی جنگوں اور مہمات کے سماپت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئندہ کے اقدامات کے بارے میں وچار میں ویست تھے کہ عرب اور اسلام کی دیرینہ دشمن اور ایران اور روم کے سامراجیوں کے سے استھائی طور پر سرکشت رہنے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبھ جیونی میں بھی یہ دونوں شکتیاں عرب کو اپنے ادھین رکھنا چاہتی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا اور بہت سے چھیتروں اور قبیلوں میں ارتداد اور بغاوت کی آگ نے ریاست مدینہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو بعض تھانوں پر اس کے پیچھے ایک ہاتھ انہی شکتیوں کا بھی تھا، اور اس افسر کو بہمولیہ جانتے ہوئے ہرکل کی فوجیں شام میں اور ایران کی فوجیں عراق میں اکتر ہونے لگیں۔ اس لیے سمبھو ہی نہ تھا کہ حضرت ابوبکر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شبھ آدیش کے آگیا پالن میں سب سے پہلے رومیوں کے وردھ پہلا لشکر حضرت اسامہ کے نیترتو میں بھیج چکے تھے، وہ ان ادھیکاروں سے ونچت کرنے والے تتھا کرور شکتیوں سے نربھے ہو کر بے فکر رہ سکتے، لیکن قبل اس کے کہ آپ ابھی کوئی لاہ عمل سب کے سامنے رکھتے کہ آپ کو خبر ملی کہ حضرت مثنہ بن حارثہ جنہوں نے بحرین میں مرتد باغیوں کے بغاوت کو سماپت کرنے میں سہایتا کی تھی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لیا اور خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ شمال کی جانب عراق کی اور پیش قدمی شروع کر دی۔ آخر وہ عربی قبائل میں جا پہنچے جو دجلہ اور فرات کی ڈیلٹائی چھیتروں میں آباد تھے۔ حضرت مثنہ بن حارثہ بحرین کے ایک قبیلہ بکر بن وائل سے سمبندھ رکھتے تھے۔ بحرین کا علاقہ یمامہ اور خلیج فارس کے درمیان واقع تھا، اور اس میں موجود قطر اور امارت بحرین کے جزیرہ میں بھی شامل تھے۔ اس کا دارالحکومت دارین تھا۔ عطا حضرت مثنہ بن حارث حضرت قائدہ بن حضرمی کے ساتھ مل کر باغیوں سے بھی یدھ کر چکے تھے، اور بحرین اور اس کے آس پاس میں جو لوگ اسلام پر ستھاپت رہے تھے اور جنہوں نے اسلامی فوجوں کے ساتھ مل کر باغیوں کی جنگوں میں بھاگ لیا تھا، حضرت مثنہ ان کے سردار تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئندہ اقدام کے بارے میں ابھی نرنے کرنا نہ پائے تھے کہ حضرت مثنہ خود مدینہ آ گئے اور حضرت ابوبکر عراق کے حالات کے بارے میں آگاہ کیا کہ جو عرب قبائل دجلہ اور فرات کے ڈیلٹائی چھیتروں میں آباد ہیں وہ وہاں کے ستھانیہ لوگوں کے ہاتھوں مصیبت میں ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ عرب زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور جب فصل پک جاتی ہے تو ستھانیہ لوگ لوٹ لیتے ہیں۔ عطا حضرت مثنہ بن حارث نے عرض کی کہ اسلامی فوجیں روانہ کر کے ان لوگوں کو مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ حضرت ابوبکر نے مدینہ کے ودوان اصحاب سے مشورہ کیا اور حضرت مثنہ بن حارث کا پرستاو سامنے رکھا۔ کیونکہ مدینہ کے لوگ عراق کے حالات سے انبھگ تھے، اس لیے مشورہ دیا کہ حضرت خالد بن ولید کو بلا کر سارا معاملہ ان کے سامنے پرستوت کیا جائے، ان سے مشورہ لیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید ان دنوں یمامہ میں موجود تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر نے انہیں مدینہ بلایا۔ حضرت خالد بن ولید کے مدینہ پہنچنے پر جب حضرت ابوبکر نے عراق پر سینا بھیجی، حضرت مثنہ کا پرستاو ان کے سامنے رکھا، تو حضرت خالد بن ولید کا بھی یہ خیال تھا کہ حضرت مثنہ نے حدود عراق میں ایرانیوں کے خلاف جو کارروائی شروع کی ہے، یدی خدا نخواستہ وہ ناکام ہو گئی اور حضرت مثنہ کی فوج کو عرب کی اور پسپا ہونا پڑا، تو ایرانی شاسک اور دلیر ہو جائیں گے۔ وہ صرف حضرت مثنہ کی فوج کو عراق کی سرحدوں سے باہر نکالنے پر بس نہیں کریں گے، ابھی تو بحرین اور اس کے سنگدھ چھیتروں پر دوبارہ ویبھو ستھاپت کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ایسی پرستھتی میں اسلامی حکومت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اتہ انہوں نے بھی اس خطرہ سے بچنے کے لیے ضروری سہایتا کی جائے، حضرت مثنہ کو وہاں فوج بھیجی جائے اور ایرانیوں کو عرب کی سیماؤں میں دھاک جمانے کی بجائے مزید پسپائی پر مجبور کیا جائے، تاکہ ان کی اور سے آئندہ کبھی عرب کو کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی رائے پیش کی تو آپ کی یہ رائے سن کر وبھن اصحاب نے بھی حضرت مثنہ کا پرستاو سویکار کر لیا، اور حضرت ابوبکر نے حضرت مثنہ کو ان لوگوں کا سردار مقرر کر دیا جنہیں ساتھ لے کر انہوں نے عراق اور عراقی حدود میں بھی پیش قدمی کی تھی، اور حکم دیا کہ فی الحال وہاں کے عرب قبائل کو ساتھ ملانے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ کریں، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جلد ہی مدینہ سے ایک لشکر بھی ان کی سہایتا کے لیے روانہ کر دیا جائے گا، جس کی مدد سے وہ مزید آگے بڑھنا جاری رکھ سکیں گے۔
کچھ اتہاس کاروں کا وچار ہے کہ نہ مسنا امداد کی درخواست کرنے کے لیے مدینہ گئے اور نہ حضرت ابوبکر سے ان کی ملاقات ہوئی، بلکہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ڈیلٹائی علاقے میں آگے بڑھتے ہوئے بہت دور نکل گئے اور آگے جا کر ایرانی کمانڈر ہرمز کی افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ ہرمز اس وقت سرحدی افواج کا افسر تھا اور کسریٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا درجہ کسی ویکتی کو مل سکتا تھا، ہرمز کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا تھا۔ ابھی ہرمز اور مسنا کے درمیان جنگ جاری تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان واقعات کی خبر ہو گئی۔ وہ اس وقت مسنا کے نام سے بالکل بے خبر تھے۔ ان خبروں کے پہنچنے پر جب انہوں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ مسنا نے ارتداد اور بغاوت کی جنگوں کے دوران بحرین کے اندر متعدد کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ حضرت مسنا کی مدد کے لیے ایک لشکر کے ہمراہ عراق جائیں اور ہرمز پر فتح یاب ہو کر ہیرا کی جانب کوچ کریں۔ ہیرا بھی کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ بہرحال ساتھ ہی حضرت ایاز بن غنم کو حکم دیا کہ وہ دومت الجندل جائیں۔ دومت الجندل شام اور مدینہ کے درمیان ایک قلعہ اور بستی ہے جو مدینہ سے اس زمانے کا جو سفر کا طریقہ تھا اس کے مطابق 15-16 دن کی مسافت پر تھا، اور وہاں کے ادنڈ اور مرتد لوگوں کے ادھین کو اور وہاں کے ادنڈ اور مرتد لوگوں کے ادھین کر کے ہیرا پہنچے۔ حضرت ایاز بن غنم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ آپ نے صلح حدیبیہ سے پورو اسلام قبول کیا تھا اور اس میں شامل بھی ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنی وفات کے وقت انہیں شام میں اپنا اترادھیکاری نیوکت کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں اس پد پر ستھاپت رکھا اور فرمایا کہ میں اس امیر کو پریورتت نہیں کروں گا جسے حضرت ابو عبیدہ نے امیر نردھارت کیا ہے۔ عطا حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت ایاز بن غنم میں سے جو پہلے ہیرا پہنچ جائے اس کو اس چھیتر میں یدھ کی کاروائیاں کرنے والی فوج کا نیترتو پراپت ہوگا۔ ایک روایت کے انوسار حضرت خالد بن ولید جب یمامہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے انہیں لکھا کہ فج الہند یعنی ابو اللہ سے آرمب کریں اور عراق کے اونچے چھیتر سے عراق پہنچیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور انہیں اللہ کی اور دعوت دیں۔ یدی وہ اس سے سویکار کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے جزیہ وصول کریں، اور وہ جزیہ ارتھات ٹیکس دینے سے انکار کریں تو پھر ان سے یدھ کریں، اور آدیش فرمایا کہ کسی کو اپنے ساتھ قتال کے لیے نکلنے پر مجبور نہ کریں، اور اسلام سے مرتد ہونے والے کسی بھی ویکتی سے مدد نہ لیں، چاہے وہ بعد میں اسلام میں واپس بھی آ چکا ہو، اور جس مسلمان کے پاس سے گزریں تو اسے اپنے ساتھ ملا لیں۔ پھر حضرت ابو بکر حضرت خالد کی امداد کے لیے لشکر کی تیاریاں میں لگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے یمامہ سے عراق کی اور جاتے سمے اپنی فوج کو 3 بھاگوں میں بانٹ دیا اور سب کو ایک ہی مارگ پر روانہ نہیں کیا تھا، اپیتو حضرت مسنا کو اپنی روانگی سے 2 دن پہلے روانہ کیا۔ ان کے بعد عدی بن حاتم اور عاصم بن عمرو کو ایک دن کے فاصلے سے روانہ کیا۔ سب کے بعد حضرت خالد بن ولید خود روانہ ہوئے۔ ان سب سے حفیر پر اکتر ہونے کا وعدہ کیا تاکہ وہاں سے ایک دم اپنے دشمن سے ٹکرائیں۔ حفیر جو ہے بصرہ سے مکہ کی اور جاتے ہوئے پہلی منزل ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ سرحد فارس کی سمست سرحدوں میں ویبھو تथा رتبے کے سندرب سے سب سے بڑی اور مضبوط سرحد تھی، اور اس کا حاکم ہرمز تھا۔ یہاں کا کمانڈر ایک اور خشکی میں عربوں سے یدھ کرتا تھا اور دوسری اور سمندر میں اہل ہند سے۔ عطا حضرت خالد کے لشکر کی سنکھیا بہت کم تھی، کیونکہ ایک تو اس کا بہت سا بھاگ جنگ یمامہ میں کام آ چکا تھا، اور دوسرے حضرت ابو بکر نے انہیں ہدایت کی تھی کہ یدی کوئی ویکتی عراق نہ جانا چاہے تو اس پر زبردستی نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اتینت ہی مہتوپورن نردیش یہ بھی تھا کہ اس کے اترکت کسی پرانے مرتد کو جو دوبارہ اسلام لے بھی آیا ہو اس وقت تک اسلامی لشکر میں شامل نہ کیا جائے جب تک خلیفہ سے خاص طور پر انومتی پراپت نہ کر لی جائے۔ حضرت خالد نے حضرت ابوبکر کی سیوا میں مزید سہایتا بھیجنے کے لیے لکھا تو انہوں نے کیول ایک ویکتی کاکا بن عمرو کو ان کی سہایتا کے لیے روانہ فرمایا۔ لوگوں کو بہت آشچریہ ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ خالد کی سہایتا کے لیے کیول ایک ویکتی کو روانہ کر رہے ہیں، حالانکہ لشکر کا بیشتر بھاگ اب ان سے الگ ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، جس لشکر میں کاکا جیسا شخص شامل ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، کبھی پراجت نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی کاکا کے ہاتھ آپ نے خالد کو ایک پتر بھیجا جس میں لکھا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل ہونے کی ترغیب دیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدستور اسلام پر ستھاپت رہے
اور جنہوں نے مرتدین کے ورد جنگوں میں بھاگ لیا۔ یہ پتر پراپت ہونے پر حضرت خالد نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا آرام کر دیا۔ عراق کے کرشکوں کے بارے میں جو حضرت ابوبکر نے وصیت کی تھی اور جو حکمت عملی تھی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عرب عراق کی سرزمینوں میں بطور کرشک کام کرتے تھے۔ فصل تیار ہونے پر انہیں بھٹائی کا بہت تھوڑا سا بھاگ ملتا تھا۔ ادھکتر حصہ ان ایرانی زمینداروں کے پاس چلا جاتا تھا جو ان زمینوں کے مالک تھے۔ یہ زمیندار غریب عربوں پر بے حد ظلم توڑتے تھے اور ان کے ساتھ غلاموں سے بھی برا ویوہار کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے عراق میں اپنے کمانڈروں کو آدیش دے دیا کہ جنگ کے دوران میں ان عرب کرشکوں کو کوئی تکلیف نہ دی جائے اور نہ انہیں قتل کیا جائے اور نہ قیدی بنایا جائے، غرض ان سے کسی پرکار کا برا ویوہار نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ان کے سامان عرب ہیں اور ایرانیوں کے اتیاچاروں کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ یہاں عربوں کی حکومت ثابت ہونے سے ان کی مظلومانہ زندگی کے دن سماپت ہو جائیں گے اور اب وہ اپنے ہم قوم لوگوں کی بدولت حقیقی واستوک نیائے اور جائز آزادی اور سمانتا سے پورن کیے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر کی اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو بے حد فائدہ پہنچایا۔ ان کی فتوحات کے راستے میں آسانیاں پیدا ہو گئیں اور انہیں یہ بھے نہ رہا کہ آگے بڑھتے سمے کہیں پیچھے سے آکرمن نہ ہو کر ان کا مارگ بند نہ ہو جائے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے لباج میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت مسنا اس سمے اپنی فوج کے ساتھ غفان میں موجود تھے۔ لباج بصرہ اور یمامہ کے مدھیہ ایک تھان ہے، غفان کوفہ کے نکٹ ایک تھان ہے۔ حضرت خالد نے حضرت مسنا کی اور ایک پتر لکھا کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور اس کے ساتھ حضرت ابوبکر کا وہ پتر بھی بھیجا جس میں حضرت ابوبکر نے حضرت مسنا بن حارثہ کو حضرت خالد کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ یہ سمجھ تاریخ طبری کی روایت ہے۔ پہلے تو وہ تھی، پھر یہ تھا کہ خالد کو خود بھیجا تھا حضرت ابوبکر نے۔ بہرحال پھر جنگیں ہوئیں، کون کون سی جنگیں ہیں، کیا ان کے نام تھے اور ان کی فتوحات کا ورنن انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ یہ جنگیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں مسلمانوں نے لڑیں ایرانیوں کے ورد عراق کے چھیتروں میں، اور ان میں جو وجے پردان فرمائی، ان کا ورنن ہوگا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم